زیرو سے سفر سٹارٹ کیا، بالکل خالی آپ گئے تھے یا لاکھوں روپے لے کے فرانس گئے تھے؟ یہ تو بیگ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، محنت کش لوگ، میں ایک بہت غریب محنت کا کسان کا بیٹا ہوں، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کہاں سے پیسہ کیش آئے گا اس وقت 18 سال پہلے؟ وہ تو اپنی روٹی بچوں کو لوگ کھلا لے تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا، تو پیسہ کیا ساتھ لے کے جانا تھا، بس یہی ہے کہ اللہ کو یاد کر کے پیدل چلے اور اللہ پاک نے عطا کر دیا، بس ایسا ہی ہوا۔ ان کی ترقی کا سفر زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ ان کے پاکستان میں بھی بزنس ہے، فرانس میں بھی بزنس ہے۔ 2007 میں پاکستان چھوڑا تھا، مشکلات دیکھی؟ سب کچھ دیکھا، بہت مشکلات دیکھی، بہت جو کہتے ہیں نا کہ ذلت اور رسوائی دیکھی پردیس میں، وہ بھی قبول کی، بٹ کوئی بات نہیں، زندگی کا اچھا حصہ ہے۔ یاسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ فرانس میں کیا بزنس کرتے نے ہیں؟ ایک رینٹ کی فیکٹری سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ 2 فیکٹریاں ہماری اپنی جاتی اور 2-3 گودام ہیں، اور ماشاءاللہ ایک آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں، تیسری بھی شروع کر رکھی میں ہے۔ یاسر اقبال فرانس والے انہوں دی فیکٹری اس میں آیا ہوں تے وزٹ کر رہا ہوں تے برگراں میں گل کرنے ہیں۔ ہاں جی یاسر عباس یاسر بھائی مجھے دسو کہ کنی دیر تے فیکٹری جو؟ تقریباً 8 سال ہو گئے مینوں بھی اتنے۔ اچھا مجھے دسو کہ تنخواہ شنخواہ جڑی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی گزارا ہو جاتا ہے یا کھا بھی جاتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے سارے نال تعاون بھی کیتا ہے تے تنخواہ بھی ماشاءاللہ ساری ٹھیک ٹھاک ہے۔ تنخواہ شنخواہ ٹائم نہ مل جاتی؟ ہاں شاید ٹھیک ٹھاک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ کدی کوئی تھلے لگی ہوئی تنخواہ؟ نہیں کیوں چوری؟ نہیں بھائی، اگر ہے تو کوئی دس مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ لو جی دوستو ایسا بلال بھاجی بندے آگے موجود، بھاجی میری گل سنو، تھوڑا کی نا ہے شکیل شکیل صاحب کوئی مسئلہ مسائل فیکٹری تے تہاڈے کوئی تنخواہ دا کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں، جی ہے تو دسو، کوئی گل نہیں، کوئی نہیں سنتا پیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ کیوں چوری دس؟ تیرا ہاسا ہی دس دے کہ تو ٹھیک ہے کہ خوش ہے۔ لو جی دوستو یہ تسی دیکھو سارے دوست بھائی نے پیچھے کیمرہ مارو، سارے اپنے کاماں دے خوشی دے نال کام کر رہے نے، اور جڑے نے اپنا انہوں نے پوچھیا سی کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، کیونکہ اکثر ہوندا ہے کہ کانسیپٹ بنیا کہ فیکٹریاں دے پیسے نہیں دیندے یہ وہ، اج اسی آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ چلے جنی بھی مزدوری کرتے نے اپنی حق حلال دی محنت، اپنے ہنر دی محنت کر کے بچیاں دی رزق کما رہے۔ ذیشان علی، کتھے کام کردے ہو میں بردر سرامکس، تے کی تسی کادے کاریگر ہو؟ میں پھٹیاں دا کام کرنا ہے، کچا مال ہے، یہ تھلے رنگائیاں نوں دئیدا جا کے، اچھا یہ پھر اوتھے رنگیا جاندا مال۔ اچھا مجھے دسو کہ اپنا تنخواہ شنخواہ ٹائم نال لب جاندی ہے؟ جی شکر الحمدللہ، جدوں تے ایتھے آئے ہیں اسی بہت فٹ ہاں، سانو 12 مہینے کام بھی لبدا ہے، ٹھیک ہے، ساڈے مالک جڑے نے برادرانہ طور تے ساڈے نال تعارف بھی کردے نے، ٹھیک ہے، سانو انہاں نال کوئی دقت نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے۔ نہیں اگر تہاڈا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو سانوں دسو نا، کیونکہ ایتھے کہڑا کوئی ہیگا اسی تہاڈی کو کر رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے کسی کوئی بندے کی شکایت کیتی؟ تہاڈی گل ٹھیک ہے، لیکن رب ویکھدا ہے نا، اسی اپنے رب نو ناظر رکھ کے گل کرنے ہیں کہ سانو انہاں نال کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں یار ہے۔ اکثر ہوندا نا کہ فیکٹریاں دی تنخواہ کھا کے یہ وہ، میں اس اینگل نال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی، اتنے سانو کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں اورنگزیب بیگ، اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے شہر گجرات، اور ہمارے ساتھ موجود ہے فرانس میں پاکستانی بزنس مین یاسر اقبال مہر صاحب، اور یہ ان کی سیرامکس کی فیکٹری ہے۔ ان کی ترقی کا سفر زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ ان کے پاکستان میں بھی بزنس ہے، فرانس میں بھی بزنس ہے۔ آخر ایسی کیا گدڑ سنگی تھی کہ ایک عام گھرانے کا نوجوان لڑکا چھوٹی عمر میں فرانس جاتا ہے اور محنت کر کے صرف 18 سال کے عرصے میں ہی اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ السلام علیکم یاسر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سناؤ، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا، فیکٹریاں دے گا، کاروبار دے گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آگے پھر اپنے روزگار کے لیے چنیں گے؟ دیکھ صاحب، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، باقی جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نیک نیتی رکھا کریں، میرا تو یہی حال ہے، اگر آپ نیک نیتی ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، غیب سے مدد کرتے ہیں۔ جب آپ آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، آپ کی نیت صاف ہو، کبھی نہ کبھی ایک موقع ضرور ملتا ہے۔ میرا یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو زندگی میں، ایک نوجوان کو اللہ پاک اس کی پوری زندگی میں ایک دفعہ ایسا موقع ضرور دے گا کہ اگر وہ موقع کا فائدہ اٹھا گیا تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ سوتا رہ گیا تو ناکام ہو گیا۔ یہ میرا ایک سوچ ہے یا میرا ماننا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ضرور موقع اللہ پاک دیتا ہے، اس کا اگر وہ صحیح استعمال کر گیا نا وہ پاس ہے، اگر صحیح نہ استعمال ہوا تو وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ دوبارہ موقع اللہ کی نگری میں ایک دفعہ موقع ضرور ملتا ہے کامیاب ہونے کا۔ نیکسٹ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں یا نہیں، محنت جاری رکھیں، اللہ پاک کامیاب کرے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں
کہ آپ کتنا عرصہ پہلے گئے تھے پاکستان چھوڑا تھا؟ میں 18 سال ہو گیا میں پاکستان چھوڑے ہوئے 2007 میں پاکستان چھوڑا تھا تو الحمدللہ 18 سال تقریباً مکمل ہو گیا. آپ کی بڑی ماشاءاللہ ینگ ایج ہے تو چھوٹی عمر میں پاکستان چھوڑ دیا. میں تقریباً 17 سال کے راؤنڈ باؤنڈ میں نے پاکستان چھوڑ دیا. مشکلات دیکھی؟ سب کچھ دیکھا, بہت مشکلات دیکھی, بہت جو کہتے ہیں نا کہ ذلت اور رسوائی دیکھی پردیس میں, وہ بھی قبول کی, بٹ کوئی بات نہیں, زندگی کا حصہ ہے. کہ آپ فرانس میں کیا بزنس کرتے ہیں؟ فرانس میں آپ کو پہلے بھی میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہے, گروسری کا کام ہے, اور میرے پاس فرینچائز ہے ریا کی اور منی گرام وغیرہ کی, ویسٹرن یونین کی. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ٹھیک روزگار چلایا ہوا الحمدللہ. میں کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں, بس اللہ پاک نے نوازا, یہ سمجھ نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے غیب سے اللہ پاک نے مدد کی ہے, سمجھ آ گئی. کوئی خاص میری کوئی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں یا بہت میرے والدین بہت امیر تھے, انہوں نے مجھے پیسہ دیا. بس یہ کچھ پتہ نہیں اللہ کو کیا عطا پسند ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی سے نواز دیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ گجرات شہر میں آپ کا کیا بزنس ہے؟ گجرات شہر میں ہماری سرامکس کی 2 فیکٹریاں, ایک رمشا سرامکس سے جانی جاتی ہے اور دوسری بردر سرامکس سے جانی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا جو فیملی بزنس ہے وہ کٹا ہے, ہم 6 بھائی ہیں الحمدللہ. تو بردر فیملی, جو بردر نام رکھنا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بردر سرامکس کے یہ سارے بردرس نے مل کر یہ کمپنی کا آغاز کیا. تو الحمدللہ میں اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج ہم سارے بھائی اکٹھے ہیں اور مل جل کر اس کام کو لے کر رن کر رہے ہیں. ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ اس کام کو رن کرتے ہیں, اور دوسرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم نے ایک رینٹ کی فیکٹری سے شروع کیا تھا, اور آج الحمدللہ 2 فیکٹریاں ہماری اپنی جاتی اور 2-3 گودام ہیں, اور ماشاءاللہ ایک آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں, تیسری بھی شروع کر رکھی ہے. تو یہ خدا کی ایک نعمت سے بہت بڑی نعمت ہے جو انہوں نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, زیرو سے سفر سٹارٹ کیا, بالکل خالی آپ گئے تھے یا لاکھوں روپے لے کے فرانس گئے تھے؟ یہ تو بیگ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, محنت کش لوگ, میں ایک بہت غریب محنت کا کسان کا بیٹا ہوں, تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے, ان کے پاس کہاں سے پیسہ کیش آئے گا. اس وقت 18 سال پہلے وہ تو اپنی روٹی بچوں کو لوگ کھلا لے تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا, تو پیسہ کیا ساتھ لے کے جانا تھا. بس یہی ہے کہ اللہ کو یاد کر کے پیدل چلے اور اللہ پاک نے عطا کر دیا, بس ایسا ہی ہوا. اچھا لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا ماضی نہیں بتاتے, نہیں وہ کہتے ہیں یار یہ نہ پوچھو, بس یہی بتاؤ کہ میرا یہ کچھ ہے. آپ بڑے خوشی سے بتا رہے ہیں. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ جو سچائی ہے نا, وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنے سے سچائی ختم نہیں ہو جاتی. سچائی جو ہے وہ سچائی رہتی ہے. بات یہ ہے یہ جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کے نا کچھ پروفیشنل ہوتے ہیں, کوئی کپ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کی ڈونڈی بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو پکا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کی ڈیزائننگ. ہاں, جو میں اور میرے بڑے بھائی جو ہے نا, ہمارا شعبہ تھا جو میں 14-15 سال میں کام شروع کر دیا تھا. اچھا. یہ جو کپ کی ڈونڈی ہے نا, یہ جو ڈونڈی ہے اس کا میں پروفیشنل تھا. اچھا آپ کو کام آتا ہے؟ جی میں کام کرتا تھا کسی کی فیکٹری میں. میں ایسا مزدور ہے کہ تنخواہ پہ؟ جی جو شاگرد بنا لیتے ہیں بچوں کو, تو میں خود یہ کام کر کے گیا ہوں, اور میرے بڑے بھائی نے 20 سال یہ کام کیا, اور ہم 3 بھائیوں نے 4 بھائیوں نے یہ کام کیا ہوا, کیونکہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی فیکٹری ایریا آتا ہے. تو یہاں پہ جو بھی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اگر وہ اسکول نہیں پڑھتا تو اس نے کام ہی کرنا ہے. تو کام کیا کرنا ہے کہ انڈسٹری ایریا. مگر یہ نہیں تھا پتا کہ اللہ پاک ایک دن اس فیکٹری سے نواز دے گا, یہی ہماری ہو جائے گی. واہ جی واہ. یہ بامشکل لگتا تھا, بٹ وہ اس نے جب دینے پہ آیا تو وہ پتہ نہیں چلا کیسے دے دیا. اچھا دوستو, میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یاسر بھائی ان کے ساتھ میں فرانس میں بڑا اچھا وقت گزارا, اکٹھے ہم رہے ہیں, ایک ہی گھر میں رہے ہیں, اور الحمدللہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں, لیکن یہ سوال جواب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے موٹیویشنل سٹوری, کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں زندگی میں, اگر آپ اپنی لائن سیدھی رکھتے ہیں, کسی کا حق نہیں مارتے, تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کسی کو بھی نواز سکتا ہے. آج جب میں آتا ہوں ان سے ملنے کے لیے یا مجھ سے یہ ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک متوسط گھرانے کا, عام گھرانے کا لڑکا ہمت نہیں ہاری, اور آج اس نے وہ کر دکھایا ہے, اور الحمدللہ دن بدن ان کے جو ہے نا وہ اس بزنس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس سارا وہ پیسہ ہے جو ان کی محنت کا پیسہ ہے. اچھا یاسر بھائی مجھے تھوڑا سا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی فرانس کے حالات جو ہے نا وہ نئے لڑکوں کے یا پیپرز کے ایز پر کمپیئر جب آپ گئے تھے
कुछ मुश्किल हुए हैं? ظاہر ہے یورپ میں ہر ملک پہلے سے زیادہ سختی کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلے تھوڑا مشکل تب بھی تھا پیپر لینے کے لیے، مشکل آج بھی ہے، مگر تب آج سے 18 سال پہلے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا. تھوڑی سی آسانیاں ہوتی تھی، تھوڑی سی ایسی اپرچونٹی ہوتی تھی کہ انسان کو کوئی پیپر ملنے کے چانس ہوتے تھے. آج کے دور میں تھوڑا زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے بھی اگر کسی کنٹری میں 5 سال کا پروسیس تھا، 5 سال بعد پیپر ملنے ہیں، تو اب انہوں نے 10 سال کے کر دیے ہوئے ہیں. کچھ کنٹری ہیں جیسے پرتگال ہے، اٹلی ہے یا اسپین ہے، یہ تھوڑے سے انسان کو چانس دیتا ہے پیپر کے لیے. اگر تھوڑی سی اسٹرگل کرے گا، ادھر سال تو رہے گا، وہاں میں اندراج کرائے گا اپنا، اور 2-3 سال انتظار کرنے کے بعد پیپر مل ہی جاتے ہیں. اگر فرانس، جرمن، بیلجیم وغیرہ یہ ملک جو ہے نا، یہ نہیں دیتے پیپر، بہت مشکل دیتے ہیں، بہت مشکل. اچھا مجھے آخر میں چلو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فرانس میں آپ کا گروسری کا ہے، تو کیا کوئی عام بندہ بھی کر سکتا ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے، یا کمپلیکیٹڈ ہے؟ نہیں، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. انسان کو محنت کرنی چاہیے اور کام کی سمجھ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کام کوئی بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کام ہو جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کام کا نا. دیکھو کی ہو رہا ہے، کیوں کی وجہ آ رہی ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انسان میچور ہونا چاہیے، کام کو سمجھنا چاہیے، اور کام آپ کو خود آتا ہو. ٹھیک ہے، تو انویسٹمنٹ بھی ظاہر ہے ضرورت ہوتی ہے. انویسٹمنٹ تھوڑی ہو تو وہاں پہ پاکستان سے زیادہ آسان ہے یورپ میں اپنا کام شروع کرنا. تھوڑا سی سمجھ ہو کام کی اور تھوڑی سی انویسٹ ہو. یہاں پہ تو اگر 100 کا کام ہونا ہے تو 100% ہی آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. وہاں پہ آپ تھوڑے سے بھی اسٹارٹ لیں نا تو آپ کو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کامیابی کی طرف چلے جانا، کیونکہ ٹیکس تو آف کورس بہت زیادہ ہے یورپ میں، مگر ان ٹیکس کی آپ کو سہولیت بھی دیتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ آپ کو بڑی سہولیت ملتی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ملتی ہے. تو چانس ہوتے ہیں، انسان اگر تھوڑا سمجھدار ہے، کام کو سمجھتا ہے. اور سب سے بیسک جو چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں جس کام کو بھی آپ ہاتھ ڈالنے لگے ہیں نا، وہ کام بیگ صاحب آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو وہ کام آتا ہے تو 99% کامیابی کا رستہ آپ کے لیے صاف ہے. وہ پاکستان ہے یا باہر ہے؟ یا باہر ہے، دنیا کے کسی ملک میں. آپ نے کب کا کام شروع کیا بالکل. تو آپ کو آتا تھا؟ آپ کو دیکھتے دیکھتے ہی میں آپ سے ساتھ غلطیاں بھی نکال رہے ہیں. آپ نے ان کی غلطی نکال رہا ہوں کہ یار یہ غلطی ہو گیا، کیونکہ تھوڑا بہت مجھے پتا ہے. بے شک میں اتنی دیر باہر رہا ہوں بھائی، آتا ہوں بھائی کے ساتھ، دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں کام کو چیک کرتے ہیں مجھے فنشنگ کیسی ہے. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ غلط ہے، ساتھ میں بات بھی کر رہا ہوں. اگر آپ کو تو نہیں پتا چلے گا نا یہ. اگر آپ کو کام تھوڑا آتا ہے یا سمجھ ہے کام کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ کام سٹارٹ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا. تو جو بالکل کسی کے بہیویئر پر چلتے ہیں نا، نہیں یار میرے پاس پیسہ ہے اور اس کو کام آتا ہے تو میں کام چلا لوں، وہ 50-50 ہو جائے، وہ مشکل ہوتا ہے. دوستو یاسر اقبال مہر صاحب کی آپ نے باتیں سنی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا. جانے خوش رہیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.